بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو آج کا وظیفہ ایک اہم ضروری پیغام ہے۔ آج کے وظیفے کے متعلق کون ہوں گے خوش نصیب لوگ جو یہ وظیفہ کریں؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص خوش قسمت ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس گھر ہے، اس کے پاس نوکری ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بیوی ہے اور اس کے پاس بچے ہیں، بال بچے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، وہ عہدیدار ہیں، اس کے پاس مضبوط تعلقات ہیں، اٹھنا بیٹھنا مضبوط طریقے سے ہیں، اس کے پاس سفارش ہے۔ یہ سب دنیاوی خوش قسمتی کی باتیں ہیں اور ان میں کوئی حسد نہیں ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، خوش قسمت وہ شخص ہے جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے، وہ اس کے لیے کافی ہیں اور وہ انہیں پڑھتا رہے تو وہ خوش قسمت ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، وہ شخص جو جانتا ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت روک سکتا ہے اور وہ اسے پڑھتا رہے۔ تو معزز سامعین اکرام، خوش نصیب ہے وہ شخص، خوش قسمت ہے وہ شخص جو جانتا ہے۔ جو شخص آیت الکرسی پڑھے، آپ بھی ہمارے ساتھ آیت الکرسی پڑھیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ تو معزز سامعین اکرام، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور آیت الکرسی پڑھیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ فقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ تو معزز سامعین اکرام، آیت الکرسی اور آخری 2 آیات پڑھے، سونے سے پہلے پڑھتا رہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت رہتی ہے اور شیطان قریب نہیں آتا اور وہ اسے پڑھتا رہے۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جو جانتا ہے کہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد 3 مرتبہ پڑھنا پورے قرآن کی تلاوت کے برابر ہے اور وہ اسے پڑھتا رہے۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو شخص مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے استغفار کرتا رہے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ استغفار کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ اس کے لیے ہر مومن اور مومنہ کے بدلے نیکی لکھتا ہے اور وہ ایسا کرتا رہے۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جو جانتا ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ تمام جملے دنیا کے ہر چیز سے بہتر ہیں جن پر سورج طلوع ہوا اور وہ انہیں کہتا رہے۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جو جانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ جملہ مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ کہنا 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے اور وہ اسے کہتا رہے۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جو جانتا ہے کہ جب آذان سنے تو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ کہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے اور وہ اسے کہتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جو جانتا ہے کہ دن اور رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور وہ قرآن کریم کا ایک پارہ پڑھ سکتا ہے جو تقریباً 20-25 منٹ لیتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جو جانتا ہے کہ وہ چاشت تقریباً 5 گھنٹے ہوتا ہے اور وہ ان میں 2 رکعت نماز ضحیٰ پڑھ سکتا ہے جو تقریباً 5 منٹ لیتی ہے اور اس شخص کے جسم 360 اعضاء کے لیے صدقہ ہو جاتے ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، خوش قسمت ہے وہ شخص جو جانتا ہے کہ رات تقریباً کئی گھنٹوں کی ہوتی ہے اور وہ وتر کی نماز پڑھ سکتا ہے جو تقریباً 5 منٹ لیتی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جو جانتا ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ کہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو اور وہ ایسا کہتا ہے۔ حقیقی خوش قسمت وہ شخص ہے جو جانتا ہے کہ نیکی کے طرف رہنمائی کرنے والا اس کے کرنے والے کے طرح ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو نیکی کے طرف بلاتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، جزا اللہ خیرا جو اسے پڑھتا ہے اور پھیلاتا ہے، کیونکہ علم کی نشر و اشاعت عظیم نیکیوں میں سے ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اس عمل کو کرنے سے بہت کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔